السلام علیکم دوستوں، آج ہم ایک نیا ناول شروع کرنے لگے ہیں جس کا نام ایس ایس پروجیکٹ ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ناول بہت پسند آئے گا۔ اسے جاسوسی ادب کے شاہکار مصنف مظہر کلیم ایم اے نے لکھا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ناول کی ایپیسوڈ 1 کی طرف۔ کال بیل کی آواز سنتے ہی عمران نے چونک کر ہاتھ میں پکڑے ہوئے رسالے کو پلٹ کر میز پر رکھا اور پھر اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ سلمان اس وقت شاپنگ پر گیا ہوا تھا اور عمران اکیلا فلیٹ میں موجود تھا۔ کون ہے؟ عمران نے دروازے کے قریب پہنچ کر کہا۔ میں تنویر ہوں۔ دروازے کی دوسری طرف سے تنویر کی آواز سنائی دی۔ عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ ارے تم واقعی تنویر موجود تھا؟ مجھے لگتا ہے کہ کوئی چیز بانٹنی چاہیے۔ رقیب سفید خود چل کر صلح کرنے آ گیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک طرف ہٹ گیا، اور تنویر خلاف توقع کوئی چپتا ہوا جواب دینے کی بجائے مسکراتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ عمران کے چہرے پر حیرت کے پہلے سے موجود تاثرات کچھ اور بڑھ گئے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پھر تنویر کے پیچھے چلتا ہوا وہ ڈرائنگ روم میں آ گیا، کیونکہ تنویر اس کے دروازہ بند کرنے پر خود ہی آگے بڑھ کر ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا تھا۔ تمہیں میرے یہاں آنے پر آخر اس قدر حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ کیا میں یہاں نہیں آ سکتا؟ تنویر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ارے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارے اور میرے درمیان تو رشتہ ہی ایسا ہے کہ یہ فلیٹ تو کیا سلمان پاشا سمیت میرا سب کچھ تمہارا ہے، عمران نے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور تنویر بے اختیار ہنس پڑا۔ میں تم سے چیف کو سفارش کرانے آیا ہوں، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ سفارش؟ کیا مطلب؟ کیسی سفارش؟ عمران نے چونک کر کہا۔ میں سیکرٹ سروس چھوڑنا چاہتا ہوں، تنویر نے اس بار بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران واقعی حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تنویر کو دیکھنے لگا۔ اس کے ذہن میں یہ کوئی تصور بھی نہ تھا کہ تنویر جیسا آدمی بھی یہ بات کر سکتا ہے۔ اوپن سروس میں جانے کا ارادہ ہے، عمران نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تفصیل مت پوچھو، مجھے معلوم ہے کہ تم چیف کو رضامند کر سکتے ہو کہ وہ میرا استعفیٰ قبول کریں، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں، تنویر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کہاں ہے استعفیٰ؟ عمران نے بھی اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، اور تنویر نے کوٹ کی جیب سے ایک لفافہ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے لفافے میں موجود کاغذ نکالا اور پڑھنے لگا۔ یہ واقعی استعفیٰ ہی تھا؟ کیا تم یہ استعفیٰ 1 ماہ تک روک نہیں سکتے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ 1 ماہ تک کیوں؟ تنویر نے چونک کر پوچھا۔ تاکہ میں تمہاری الوداعی پارٹی کے لیے رقم اکٹھی کر لوں، آج کل ذرا ضرورت سے زیادہ مفلسی کا دور گزر رہا ہے، عمران نے کہا۔ تم اسے مذاق سمجھ رہے ہو عمران، جبکہ میں سنجیدہ ہوں، تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر اپنی الوداعی پارٹی پر میری طرف سے خود رقم خرچ کرنے کا ارادہ ہے تو سمجھو تمہارا استعفیٰ منظور ہو جائے گا، عمران نے کاغذ میز پر رکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم مطمئن ہو جاؤ کہ تم چیف کو استعفیٰ منظور کرنے پر رضامند کر لو گے، تنویر نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹھو، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ لیکن اگر تمہارے چیف نے وجہ پوچھی تو پھر کیا بتاؤں گا، عمران نے کہا۔ جو مرضی آئے بتا دینا، استعفیٰ منظور ہونا چاہیے، خدا حافظ، تنویر نے کہا، اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے مڑا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ڈرائنگ روم سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور عمران حیرت سے منہ پھاڑے اسے چلتا دیکھتا رہ گیا۔ جب بیرونی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ایک ہی رقیب سا، وہ بھی اگر چلا گیا تو پھر لطف کیا رہ جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ صفدر بول رہا ہوں، دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ تم کب استعفیٰ دے رہے ہو؟ سیکرٹ سروس سے، عمران نے پوچھا۔ اوہ عمران صاحب، آپ خیریت ہے؟ یہ آج استعفیٰ کیسے یاد آ گیا آپ کو؟ دوسری طرف سے صفدر کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ ابھی تنویر آیا تھا، وہ مجھے اپنا استعفیٰ دے گیا تاکہ میں چیف سے سفارش کر کے اس کا استعفیٰ منظور کروا دوں۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ساری سیکرٹ سروس نے مل کر یہ فیصلہ کیا اور اس لیے ایک ہی بار مجموعی سفارش کر دوں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو تنویر نے آخر کار عملی قدم اٹھا ہی لیا، میں تو سمجھا تھا کہ شاید صرف دھمکی دے رہا ہے، دوسری طرف سے صفدر نے کہا، اور عمران اس کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اس وجہ کا علم ہے جس کی بنا پر تنویر نے استعفیٰ دیا ہے؟ میں نے اس پر اسے کہا کہ اس کی کیا وجہ بتاؤں تو وہ کہنے لگا کہ جو مرضی میں آئے بتا دینا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، پھر ذرا تفصیل سے باتیں ہوں گی، دوسری طرف سے کہا گیا،
اور پھر رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ سیکرٹ سروس کے ممبران اندر ہی اندر کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، ایک بار پھر میز پر رکھا ہوا تنویر کا استعفیٰ اٹھا کر پڑھنے لگا۔ تنویر نے بغیر کوئی وجہ بتائے صرف اتنا لکھا تھا کہ وہ اب مزید سیکرٹ سروس کے لیے کام نہیں کر سکتا، اس لیے اس کا استعفیٰ منظور کیا جائے۔ واقعی سیکرٹ سروس نے بہت کام کر لیا، اب ان لوگوں کو آرام کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ عمران نے خود کلامی کیسے انداز میں کہا اور استعفیٰ میز پر آ کر اس نے دوبارہ رسالہ اٹھا لیا۔ اسی لمحے دروازہ بجنے کی آواز سنائی دی اور عمران چونک پڑا، کیونکہ اتنی جلدی صفدر کے پہنچنے کی توقع نہ ہو سکتی تھی، لیکن دوسرے لمحے سلمان کے قدموں کی آواز سنائی دی اور عمران نے مطمئن ہو کر دوبارہ رسالے پر نظریں جما دی۔ تقریباً 10 منٹ بعد کال بیل کی آواز سنائی دی، پھر سلمان واپس جاتا ہوا دکھائی دیا۔ دروازہ کھلتے ہی بہت سے قدموں کی آوازیں سنائی دی، جس میں جولیا کی اونچی اڑی کے جوتوں کی مخصوص آواز بھی شامل تھی، تو عمران کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ دوسرے لمحے صفدر، جولیا اور کیپٹن شکیل دروازے پر نمودار ہو گئے۔ زہے نصیب، آج کا دن بڑا نیک ثابت ہو رہا ہے کہ سفید روح کی واپسی اور آئے ہیں۔ سب کچھ آج کے دن ہی وقوع پذیر ہونا تھا۔ عمران نے صوفے سے اٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا، کیا واقعی تنویر نے استعفیٰ دے دیا ہے؟ جولیا نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، کاش رقابت سے بھی استعفیٰ دے دیتا، لیکن اس نے فی الحال سیکرٹ سروس سے استعفے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہرحال آغاز تو ہوا، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے استعفے والا کاغذ اٹھا کر جولیا کی طرف بڑھا دیا۔ عمران صاحب، کیا چیف واقعی تنویر کا استعفیٰ منظور کر لے گا؟ صفدر نے کہا، تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ تم بھی سفارش کر رہے ہو؟ آخر ہوا کیا ہے؟ کوئی وجہ ہے تو بتاؤ مجھے۔ اس حیرت کی شدت سے مجھے اس دنیا سے ہی استعفیٰ دینا پڑ جائے گا۔ عمران نے اس بار سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، تنویر پر ایک جنون سوار ہے کہ وہ مشکبار کی تحریک آزادی میں بھرپور انداز میں حصہ لینا چاہتا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ تنویر کا آبائی تعلق وادی مشکبار سے ہے اور وادی کے بھی اس حصے سے جس پر آج کل کافرستان کے خلاف تحریک آزادی جاری ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کے بھائی وہاں جہاد میں حصہ لے رہے ہیں اور وہ یہاں اطمینان سے بیٹھا ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ ہم جو کام کرتے ہیں اس کی اہمیت کم نہیں ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ جلد ہی سیکرٹ سروس سے استعفیٰ دے کر مشکبار چلا جائے گا۔ میں نے تو یہی سمجھا کہ وہ صرف جذباتی بات کر رہا ہے، لیکن آج جب آپ نے فون پر کہا تو اس نے واقعی استعفیٰ دے دیا ہے، تو مجھے احساس ہوا کہ وہ جو کچھ سوچ رہا ہے وہ محض جذباتی پن نہیں ہے، بلکہ وہ واقعی دل سے اس تحریک میں حصہ لینے کا خواہش مند ہے، اور اگر اس کی یہ خواہش پوری ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ جب وہ اس سے فارغ ہو جائے تو واپس آ جائے گا، صفدر نے کہا، اور عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ واقعی خیال نیک ہے، لیکن اس کے لیے استعفیٰ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ طویل رخصت بھی تو لے سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں تو اگر چیف سے بات کی جائے تو تنویر کو ریاست مشکبار بھجوا دیا جائے تو وہاں کافرستانی فوج کی نقل و حرکت سے کسی دوسرے آدمی کی نسبت زیادہ اچھے طریقے سے حکومت پاکیشیا کو مطلع کر سکتا ہے۔ آخر پاکیشیا نے وہاں اپنے ایسے ایجنٹ تو بھجوائے ہی ہوں گے کہ مشکبار کی جنگ آزادی سے گھبرا کر کئی کافرستانی فوج براہ راست پاکیشیا پر حملہ نہ کر دے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اگر ایسا ہو جائے تو سب سے اچھا ہے۔ صفدر نے کہا، میں بھی تنویر کے ساتھ جاؤں گی، تم میرے متعلق بھی چیف سے بات کر لو، میں بھی تنویر کے شانہ بشانہ اس تحریک میں کافرستانی فوجوں کے خلاف لڑنا چاہتی ہوں، جولیا نے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ لو اسے، اب اس نے تو لٹیا ہی ڈبو دی۔ میں تو خوش ہو رہا تھا کہ رقیب روسفید کے استعفے کے بعد صورتحال کچھ بہتر ہو جائے گی، مگر یہاں تو سرے سے صورت ساتھ ہی جا رہی ہے، بیچارہ حال کیا کرے گا یہاں اکیلا رہ کر، عمران نے کہا، اور صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں مسکرا دیے۔ عمران صاحب، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری سیکرٹ سروس وہاں کسی مشن پر کام کرے؟ صفدر نے کہا، لیکن اس سے پہلے وہاں جا کر مشن تیار کرنا پڑے گا، جب وہ تیار ہو جائے گا تب ہی چیف کو ٹیم کو بھیجے گا، فی الحال انتظار کریں، میں آغا سلمان پاشا کو وہاں بھیج دیتا ہوں، یہ کوئی نہ کوئی مشن تیار کر ہی لے گا، آخر وہ چائے بھی تو تیار کر ہی لیتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے سلمان ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ارے اتنی جلدی مشن تیار بھی ہو گیا، مبارک ہو صفدر، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صفدر اور دوسرے ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ واقعی صفدر صاحب کو مبارکباد دیں کہ ان کی وجہ سے چائے مجھے تیار کرنی پڑی ہے، اپنی ذاتی وجہ سے، ورنہ سلمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شکریہ سلمان، تم ہم سب کا کتنا خیال رکھتے ہو، صفدر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور چائے کے برتن میز پر رکھ کر مسکراتا ہوا ٹرالی لے کر سلمان باہر نکل گیا۔ تم اس سے فکرہ تو مکمل کرنے دیتے تاکہ مجھے بھی اپنی اوقات کا علم ہو جاتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کو خواہ مخواہ اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، کھاتا بھی تمہارا ہے، اور جولیا کو عمران کی بات پر غصہ آ گیا تھا۔ ارے غصہ نہ کرو ورنہ مشکبار کی بجائے یہیں جنگ شروع ہو جائے گی۔
عمران نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ صفدر نے شاید موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ فیصلہ تو نہ جانے کب سے کر رکھا ہے، لیکن اصل مسئلہ فیصلہ کرنے کا نہیں بلکہ اس پر عمل درآمد کا ہے۔ میں نے تو تمہیں کئی بار کہا ہے کہ خطبہ نکاح یاد کر لو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جولیا اس کی آخری بات سن کر بے اختیار چونک پڑی۔ یہ تم نے پھر بکواس شروع کر دی، کیا تم کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتے؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہوں اگر، عمران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، صفدر نے منت بھرے لہجے میں کہا، ابھی تو چپ کر جاتا ہوں، البتہ پھر بعد میں مجھے ڈکشنری میں ڈھونڈنا پڑے گا۔ عمران بھلا کہاں باز آنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ عمران پلیز بول رہا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پلیز کیا مطلب؟ کیا تمہیں یہی لقب ملا تھا اپنے لیے؟ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ اوہو آپ خیریت؟ آج سلطان عالی وقار کی نظر عنایت مجھ جیسے حقیر فقیر پر کیسے پڑ گئی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تم سے ایک ذاتی کام ہے، وقت نکال کر مجھے مل لینا۔ دوسری طرف سے سر سلطان نے جواب دیا۔ ہوگا شاید سر سلطان عمران کا مخصوص اشارہ سمجھ گئے۔ واہ میرے مولا، تو جسے چاہے عزت بخش دے، آج مجھے پتہ چلا ہے کہ میری بھی کوئی اہمیت ہے۔ آج سب کو مجھ سے ہی کام پڑ رہے ہیں۔ عمران نے ریسیور رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، آپ چیف سے بات کریں، ہم چیف کا فیصلہ سننا چاہتے ہیں۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، جلدی شیطان کا کام ہوتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، آپ ہمارے سامنے بات کریں۔ تنویر اس معاملے میں بھی آج سنجیدہ ہو رہا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تنویر کوئی ایسا جذباتی قدم اٹھا جائے کہ وہ سیریس ہو جائے۔ صفدر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ X2 رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مخصوص آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں جناب، آپ سے ایک سفارش کرنی تھی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ سفارش کو بنا سنوار کر نقص سے درست کر کے آپ کے حضور پیش کروں، مگر صفدر، کیپٹن شکیل اور جولیا تینوں کا اصرار ہے کہ جیسی بھی ہے اسے آپ تک پہنچا دوں۔ عمران نے کہا، تمہیں معلوم سفارش؟ کیسی سفارش؟ تمہیں معلوم ہے کہ میں سفارش کے خلاف ہوں۔ دوسری طرف سے X2 کا لہجہ اور سرد ہو گیا تھا۔ جناب، خالصتاً اسلامی سفارش ہے۔ عمران نے معصوم سے لہجے میں جواب دیا اور صفدر مسکرا دیا۔ جو کچھ کہنا جلدی کہہ ڈالو، میرے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ دوسری طرف سے X2 نے کہا، تنویر ریاست مشق بار کے جہاد میں حصہ لینا چاہتا ہے، اس نے مجھے اپنا استعفیٰ لا کر دیا ہے کہ میں آپ سے سفارش کر کے اسے منظور کرا دوں، لیکن صفدر کا خیال ہے کہ اس نیک کام کے لیے اگر آپ اسے باتنخواہ طویل رخصت عنایت کر دے تو آپ کا یہ فعل واقعی صدقہ جاریہ کے زمرے میں آ جائے گا۔ اوہ، ایسی صورت میں مس جولیا بھی تنویر کے شانہ بشانہ اس جہاد میں حصہ لے کر غازہ اور سوری غازیہ بننا چاہتی ہیں۔ عمران نے کہا، تنویر سے کو مجھ سے براہ راست بات کرے۔ دوسری طرف سے سر دراجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ لو بھائی، خواہ مخواہ میں چودھری بن رہا تھا، صاحب نے تو غاز ہی نہیں ڈالی۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چیف کا فکرہ جاری تھا کہ وہ تنویر کو واقعی اجازت دے دے گا، ورنہ چیف صاحب انکار کر سکتا تھا۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا اور جولیا نے بھی اس بات میں سارے لا دیا۔ ویسے عمران صاحب، آپ پر چیف کو اس بات پر رضامند کر لیں کہ وہ پوری ٹیم کو وہاں بھیج دیں، تو میرے خیال میں ہم وہاں پہنچ کر فوج کے خلاف کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں جس سے ریاست مشکبار کی جنگ آزادی کو تقویت مل سکتی ہے، اور میرے خیال میں ریاست مشکبار کی جنگ آزادی میں ہماری طرف سے شمولیت کا یہ سب سے اچھا طریقہ ہوگا۔ کیپٹن شکیل نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا، ہاں واقعی عمران صاحب، کیپٹن شکیل کا آئیڈیا درست ہے۔ کافرستانی فوج کو کوئی بڑا نقصان پہنچانا ہے تو اس جہاد میں شمولیت بھی ہے۔ ان کا کوئی اڈا تباہ کیا جا سکتا ہے، اسلحے کا کوئی بڑا اسٹور اڑایا جا سکتا ہے، ایسے ہی کئی کام کیے جا سکتے ہیں۔ صفدر نے کہا اور جولیا نے بھی اس کی تائید کر دی۔ میرا خیال ہے کہ ایسا ہونا مشکل ہے، کسی ایک یا دو ممبرز کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن پوری ٹیم کسی مشن کے ملک کو چھوڑ کر جانا باقیوں کے مفادات کے بھی خلاف ہو سکتا ہے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، چلو اس طرح کر لیتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو چیف بھجوا دے۔ صفدر نے کہا، ٹھیک ہے، میں بات کروں گی، یہی کر سکتا ہوں میں۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ صفدر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے اٹھتے ہی کیپٹن شکیل بھی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ عمران سے اجازت لے کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئے۔ جب دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی تو اس نے ریسیور اٹھایا اور سر سلطان کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سر سلطان بغیر کسی خاص وجہ کے فون نہیں کرتے۔ پی اے ٹو سیکرٹری خارجہ۔ دوسری طرف سر سلطان کے پی اے کی آواز سنائی دی، میں عمران بول رہا ہوں، اپنے صاحب سے بات کراؤ۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کیونکہ اس وقت وہ ذہنی طور پر الجھا ہوا تھا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے پی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی اور
चंद लम्हों की खामोशी के बाद सर सुल्तान की आवाज़ रिसीवर पर उभरी। इमरान बेटे, हुकूमत शुगरान की तरफ से इतला हमें भिजवाई गई है। मैं चाहता था कि वो इतला तुम्हें भिजवा दूं। मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि तुम वहाँ मौजूद भी हो या नहीं, मगर तुम्हारे ख़ास फिक्रे से मालूम होता है कि तुम्हारे पास कुछ और लोग मौजूद हैं, इसलिए मैंने इतला नहीं भिजवाई। आप भिजवा दूं? सर सुल्तान ने कहा। किस किस्म की इतला है? इमरान ने पूछा। बज़ाहिर तो एक आम सी इतला है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इतला हमारे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल हो सकती है। दूसरी तरफ से सर सुल्तान ने जवाब दिया। ठीक है, आप भिजवा दें, मैं देख लेता हूँ, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। वो समझ गया था कि सर सुल्तान एहतियात के बायस फ़ोन पर इतला की तफसील नहीं बताना चाहते थे। उसने सलमान को बुलाकर उसे हिदायत कर दी कि सर सुल्तान का आदमी जो कागजात ले आए वो उसे फौरन ला दे। सलमान के वापस जाते ही टेलीफोन की घंटी बाज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2 दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो की आवाज़ सुनाई दी। अरे, कहीं तनवीर की बजाय तुमने रियासत मशबार जाने का फैसला तो नहीं कर लिया? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, अब से आपका फ़ोन आया, मैं सख्त परेशान हूँ। तनवीर को बैठे बिठाई ये क्या सूझी है? इस बार एक ब्लैक जीरो ने अपने असल लहजे में बात करते हुए कहा। भाई, वो मशकबारी है और हर एक अपने वतन से मोहब्बत हर एक के दिल में होती है। वैसे भी जज्बा नेक है और ये भी हो सकता है कि वहाँ से कोई मशकबारी लड़की पसंद आ जाए और इस तरह मेरा स्कोप यहाँ फाइनल हो जाए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आपका मतलब है कि उसे इजाज़त दे दी जाए? ब्लैक जीरो ने कहा। मेरा कोई मतलब नहीं है, इस तरह तनवीर का वहाँ जाना बेसूद है। इसलिए मालिक आदमी को वहाँ कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे वहाँ के लोगों को हकीकी मानों में फ़ायदा पहुँच सके। तुम ऐसा करो कि काफिरिस्तान में नाटरान के ज़िम्मे लगा दो कि वो रियासत मशबार में काफिरिस्तानी फ़ौजों के बारे में कोई ऐसी मालूमात हासिल करें जिससे कोई ऐसा मिशन तरतीब पा सके जिस पर तनवीर को वहाँ भेजा जा सके। तुम मेरी बात समझ के हो? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। ठीक है, मैं बात करता हूँ नाटरान से, दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने कहा और इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। ये भी वक्त आना था कि ज़बरदस्ती का मिशन बनाया जाए, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर तकरीबन 15 मिनट बाद कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी और सलमान दरवाजे की तरफ जाता दिखाई दिया। 4 दिनों बाद सलमान वापस आया तो उसके हाथ में एक लिफाफा था, इस पर सरकारी मोहरें लगी हुई थी। इमरान ने उस लिफाफे को खोला, फिर मेज़ पर रखा। उसने लिफाफे की एक साइड खोली और अंदर मौजूद एक कागज़ बाहर निकाल लिया। कागज़ पर शुगरान हुकूमत का मोनोग्राम मौजूद था। इमरान ने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। शुगरान हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान को इतला दी थी कि उनके सूबा चांग में एक ऐसे आदमी को पकड़ा गया है जो काफिरिस्तानी एजेंट था। उसने पूछगछ के दौरान बताया है कि हुकूमत काफिरिस्तान, चांग और पाकिस्तान की सरहद के दरमियान मिसाइलों का खुफिया अड्डा तामीर कर रही है और इस अड्डे के लिए खुराक का बंदोबस्त चांग से करने के लिए उसे यहाँ भेजा गया है, लेकिन उसे मजीद कोई बात मालूम नहीं हो सकी और ये एजेंट मजीद तफसीली पूछगछ से खुद को कामयाब हो गया और इसके साथ ही हुकूमत शुगरान ने यह भी कहा है कि इसे अपने तौर पर इस सारे इलाके को साइंसी तौर पर चेक कर लिया जाए। वहाँ ऐसे किसी अड्डे का वजूद नहीं मिला। उसके बावजूद ये इतला हुकूमत पाकिस्तान को इसलिए भिजवाई जा रही है ताकि वो इस सिलसिले में अपने तौर पर एक बार चेकिंग कर लें। मिसाइलों का अड्डा और चांग के करीब पाकिस्तान सरहद में, ये कैसे मुमकिन है? ये सारा इलाका शुगरान और पाकिस्तानी साइंसी चेकिंग आलात की रेंज में है। वहाँ इस किस्म का अड्डा कायम करने का सोचना भी हमाकत है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर वापस लिफाफे में कागज़ रखकर उसने टेलीफोन उठाया और सर सुल्तान के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। PA2 वजीर खारजा। दूसरी तरफ से सर सुल्तान के PA की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। PA की बजाय BA कर लेते तो यकीनन खारजा की बजाय किसी यूनिवर्सिटी की पोस्ट ग्रेजुएट क्लास में दाखिला ही मिल जाता। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, आप वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूँ कि मैं MA हूँ? दूसरी तरफ से PA की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी। MA हो? कहाँ से MA किए हुए हैं? इमरान ने पूछा। 20 साल तो हो ही गए होंगे, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। कमाल है, इस कदर तेज़ रफ्तार तरक्की का तो मैं सोच भी ना सकता था कि 20 साल में तुमने सिर्फ 3 सीढ़ियाँ तरक्की की तय की हैं। इमरान ने मुस्कुराते कहा। 3 सीढ़ियाँ क्या मतलब? मैं समझा नहीं। PA ने हैरत भरे लहजे में कहा। MA के बाद NR, N के बाद OR और O के बाद जाकर P का हरफ आता है और तुमने यकीनन सर्विस से पहले MA किया और अब 20 साल बाद तुम PA बन गए हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए वजाहत कर दी तो दूसरी तरफ से PA बेख्तियार हंस पड़ा। आपका शुक्रिया, आपने वाकई मुझे सुस्त रफ्तार तरक्की का कहकर इतना तो एहसास बहरहाल दिला दिया कि मैंने तरक्की तो की है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। दूसरी तरफ से PA ने हंसते हुए कहा। अच्छा, आप अपने हिसाब से बात करा दो ताकि मैं उनसे भी पूछ लूँ कि उन्होंने कितनी तरक्की की है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। सुल्तान बोल रहा हूँ। सर सुल्तान का लहजा स्पॉट था। आपकी इत्तला मुझ तक पहुँच गई है।
عمران نے کہا آپ ایسا کریں کہ حکومت شکران سے اس بارے میں مزید تفصیلات طلب کر لیں، چھوٹی سے چھوٹی تفصیل جو کچھ اس سلسلے میں ان کے پاس موجود ہے، چاہے وہ اسے عام سمجھتے ہیں یا غیر عام، اس طرح ہو سکتے کہ اصل بات سامنے آ جائے۔ عمران بیٹے، اس طرح سرکاری کام کے چکر میں کافی وقت صرف ہو جائے گا، اور اگر وقت واقعی کوئی اڈا ہماری سرحد میں بن رہا ہے تو یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے کیا یہ مناسب نہیں کہ تم شوگران کے سیکرٹ سروس چیف سے بات کر لو؟ سر سلطان نے جواب دیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں خود بات کر لیتا ہوں، خدا حافظ۔ عمران نے جواب دیا۔ ریسیور رکھ کر اس نے لفافے والا کاغذ اٹھایا، اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک لفظ پر اس کی نظریں جم گئی۔ وہ کافی دیر تک اس لفظ کو دیکھتا رہا۔ یہ لفظ پراچین تھا اور اطلاع میں درج تھا کہ بقول اس ایجنٹ کے یہ اڈا پراچین میں قائم کیا جا رہا ہے۔ عمران جانتا تھا کہ پراچین کا علاقہ شوگران کے صوبہ چانگ اور پکتیشا کی سرحد کا درمیانی علاقہ تھا، جو انتہائی بلند تھا اور خوفناک طوفانوں سے ہر وقت گھرا رہتا تھا۔ اس نے فوری طور پر اس اڈے کے قیام کو ناممکن قرار دے دیا، لیکن پراچین کے لفظ پر غور کرتے ہوئے اچانک اس کے ذہن میں اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ آ گیا جو فراشین تھا۔ وہ اس بات پر غور کرتا رہ گیا کہ پراچین اور فراشین ایک ہی طرح لکھا جاتا تھا، صرف معمولی سے حروف کا فرق تھا جسے پڑھنے والا نظر انداز بھی کر سکتا تھا۔ اور وادی فراشین ریاست مشکبار کی مشہور وادی تھی، اور یہ وادی مشکبار کے اس علاقے میں واقع تھی جو کافرستان کے قبضے میں تھا اور کافرستانی سرحد اور مشکبار سرحد پر واقع تھی۔ انتہائی دشوار گزار اور بلند وادی تھی، وہاں بھی سارا سال سردی اپنے عروج پر رہتی تھی، لیکن بہرحال وہ ان خوفناک سرد ہواؤں کے طوفانوں کی آماجگانا تھی جو پراچین میں مسلسل چلتے رہتے تھے۔ کہیں اس ایجنٹ کو حکام سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، یہ پراچین کی بجائے فراشین نہ ہو؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، اس نے کاغذ جیب میں ڈالا اور پھر وہ روم سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سلمان کو اس نے آواز دے کر دروازہ بند کرنے کے لیے کہا اور باہر نکل کر سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے موجود گراج کے سامنے پہنچ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار گراج سے نکل کر تیزی سے سڑکوں پر دوڑتی ہوئی شہر کے شمال مغربی حصے کی طرف واقع ایک رہائشی کالونی کی طرف بڑھتی جا رہی تھی جہاں ڈاکٹر احمد حسن رہتا تھا۔ ڈاکٹر احمد حسن فراشین کا ہی رہنا والا تھا۔ وہ آنکھوں کا مشہور ڈاکٹر تھا اور اس نے کئی سال تک فراشین میں فری آئی کیمپ لگائے تھے، کیونکہ اس وادی کے لوگوں کی ایک مخصوص بیماری عام تھی اور ڈاکٹر احمد حسن نے اس بیماری کے خلاف وہاں بہت کام کیا۔ اب بوڑھا ہو جانے کے بعد اس نے خود وہاں جانا چھوڑ دیا تھا، بلکہ اس کے شاگرد ڈاکٹر وہاں کام کرتے تھے۔ ڈاکٹر احمد حسن آنکھوں کی اس خاص بیماری پر بین الاقوامی طبی ریسرچ رسائل میں بے شمار مضامین لکھ چکے تھے اور اس حوالے سے پوری دنیا میں اس کا نام جانا پہچانا جاتا تھا، بلکہ انہیں بین الاقوامی طور پر اس بیماری کے خلاف جدوجہد کرنے پر ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔ گزشتہ کئی سالوں سے ڈاکٹر احمد حسن مستقل طور پر پاکستان میں رہ رہا تھا۔ عمران کی اس سے ملاقات ایک تقریب میں ہوئی تھی، پھر ان کے درمیان اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ عمران کئی بار اس سے ملنے اس کی کوٹھی پر گیا تھا۔ اب پھر فراشین کا نام سامنے آتے ہی اسے ڈاکٹر احمد یاد آ گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ ڈاکٹر احمد حسن سے مل لے اور پھر اس وادی کے بارے میں ایسی تفصیلات حاصل کر سکتا ہے جو یقیناً عام نقشوں کو دیکھ کر حاصل نہیں ہو سکتی۔ یقینی طور پر اس سے ایسی معلومات مل سکتی ہے کہ وہاں اگر کافرستان کو خفیہ اڈا بنانا جائے تو کیا یہ اڈا بن سکتا ہے اور اسے فوجی طور پر کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار ڈاکٹر احمد حسن کی کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ کر رک گئی اور عمران نے نیچے اتر کر کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد سائڈ فاٹک کھلا۔ ڈاکٹر صاحب کا خاص ملازم آصف باہر آ گیا۔ چونکہ عمران کئی بار اس سے مل چکا تھا تو آصف اسے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ آصف نے بڑے مدبانہ انداز میں سلام کیا۔ ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ عمران نے پوچھا نہیں جناب، وہ ایک ہفتہ ہوا گرائٹ لینڈ گئے ہوئے ہیں، وہاں کوئی سائنسی کانفرنس تھی۔ ملازم آصف نے مدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کب تک واپسی ہوگی ان کی؟ عمران نے کندھے اچھلاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم جناب، آصف نے جواب دیا اور عمران اوکے کہہ کر مڑا اور واپس کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے اب سوائے نقشوں پر مغز ماری کرنے کے کیا رہ گیا تھا۔ چنانچہ کالونی سے نکل کر اس نے کار کا رخ دانش منزل کی طرف موڑ دیا۔ حال نما کمرے کے درمیان ایک خاصی بڑی میز کے گرد 4 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ چاروں ادھیڑ عمر تھے، ان کے جسموں پر فوجی یونیفارم تھی اور کاندھوں پر سٹار چمک رہے تھے، جبکہ باقی 2 موٹے لباس میں ملبوس تھے۔ وہ ایک کرسی خالی تھی۔ وہ چاروں خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ چند لمحوں بعد اس ہال کے کونے میں موجود دروازہ کھلا اور ایک 3 پیس سوٹ پہنے ایک باوقار آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ کافرستان کے پرائم منسٹر تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ پرائم منسٹر کے اندر داخل ہوتے وہاں موجود چاروں افراد تیز سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر دونوں نے مل کر پرائم منسٹر کو فوجی انداز میں سلوٹ کیا۔ پھر باقی 2 نے مدبانہ انداز میں سلام کیا۔ بیٹھے،
प्राइम मिनिस्टर ने बावकार राज्य में कहा, खुद भी ब्रीफ केस खाली कुर्सी की साइड पर रखकर वो कुर्सी पर बैठ गए। उनके बैठने के बाद वो चारों भी दोबारा कुर्सियों पर बैठ गए। मिस्टर राव, आप सेक्रेटरी दिफा हैं और एसएस प्रोजेक्ट के इंचार्ज भी। मुझे आप रिपोर्ट दें कि एसएस प्रोजेक्ट की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। प्राइम मिनिस्टर ने सूट में मलबूस एक उधेड़ और उम्र आदमी से मुखातिब होकर कहा, सर, एसएस प्रोजेक्ट अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में है। ऑपरेशनल मशीनरी वहाँ फिट की जा रही है। उसकी मुकम्मल फिटिंग के लिए सिर्फ एक हफ्ता रह गया है। इसके बाद इसका महदूद पैमाने पर तजर्बा किया जाएगा। फुल ऑपरेशन के लिए बहरहाल इस प्रोजेक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 हफ्ते के बाद काम कंप्लीट हो जाएगा। इधर उधेड़ उमर सेक्रेटरी दिफा ने मुतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, कोई रुकावट, कोई प्रॉब्लम? प्राइम मिनिस्टर ने पूछा, नो सर, तमाम काम प्लान के मुताबिक हो रहा है। सेक्रेटरी दिफा ने जवाब देते हुए कहा, आप इंटेलिजेंस के चीफ है मिस्टर, आप रिपोर्ट दें कि एसएस प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी पोजीशन क्या है। प्राइम मिनिस्टर ने एक बार फिर दूसरे उधेड़ उमर से मुखातिब होकर कहा, सर, एसएस प्रोजेक्ट अपने तकमील के मराहिल में। आपने खुद मुलाहिजा फरमाया था कि वारंग पहाड़ी की उस पोजीशन पर है जो कि इंतहाई मजबूत है। उसके बावजूद हमने उसके चारों तरफ 3-3 किलोमीटर के फासले पर दूसरी पहाड़ियों पर सिक्योरिटी स्पॉट्स बनाए हैं, जहाँ से 24 घंटे जदीद तरीन आलात की मदद से वार्निंग पहाड़ी और उसके गिर्द एक एक जर्रे को नजर में रखा जाता है। उसके अलावा ये सारा इलाका इस कदर दुश्वार गुजार है कि इस इलाके में किसी किस्म की कोई सवारी सिवाय मखसूस किस्म के हेलीकॉप्टर के जा ही नहीं सकती और हेलीकॉप्टर्स को हिट करने का फुल प्रूफ निज़ाम मौजूद है। उसके अलावा साइंसी तौर पर भी इस तरह कैमफ्लॉज किया गया है कि किसी खलाई सियारे या किसी भी जदीद तरीन सिस्टम से भी इसकी मौजूदगी का पता नहीं चलाया जा सकता। विंकट ने जवाब दिया, मिस्टर राठौर, आप स्पेशल डिफेंस इंटेलिजेंस के सरबराह हैं। आप रिपोर्ट दें कि एसएस प्रोजेक्ट के बारे में किसी भी मुल्क और खसूसन पाकिस्तान तक कोई खबर तक नहीं पहुंची। प्राइम मिनिस्टर ने तीसरे आदमी से मुखातिब होकर जो सूट पहने बता बोले, सर, एसएस की प्लानिंग के वक्त खास तौर पर इस बात का ख्याल रखा गया था कि उसकी खबर किसी तरह भी लीक आउट ना हो सके। यही वजह थी कि हमने प्लान को इंटेलिजेंस, सीक्रेट सर्विस और जीरो सर्विस से भी छुपा कर रखा था, क्योंकि इन तीनों एजेंसियों के राब्ते दूसरे मुल्क और खसूसन पाकिस्तान से रहते हैं और पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी एजेंट इन एजेंसियों की वजह से खबर भी हासिल कर लेते हैं। मेरी सर्विस ने मुसलसल इस बात पर नजरें रखी हैं, लेकिन अभी तक सिवाय एक रिपोर्ट के और कोई रिपोर्ट नहीं मिली। राठौर ने जवाब दिया, एक रिपोर्ट? क्या मतलब, कैसी रिपोर्ट? प्राइम मिनिस्टर ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा और मीटिंग के बाकी शुरा भी राठौर की बात सुनकर चौंक पड़े थे। सर, आपको मालूम है कि वादी जो एक तरफ शुगरान के सूबा चांग और दूसरी तरफ पाकिस्तान के इलाके वादी प्राचीन से मिलती है, वहाँ 3-3 रेंज फाइटर्स खसूसी अड्डा बनाने की प्लानिंग की जा रही है। इस प्लानिंग के सिलसिले में वहाँ खुराक की मुसलसल रस की जा रही है। ये रस सिर्फ चांग से ही पूरी हो सकती है। चौथा एक एजेंट के जिम्मे ये काम लगाया गया था कि वो सूबा चांग में जाकर इस रस के सिलसिले में काम करे। वो एजेंट वहाँ पकड़ा गया, फिर उसने खुदकुशी कर ली। जब हमें इसके मुतालिक इतला मिली तो हमने खुफिया तौर पर तहकीक की तो हमें मालूम हुआ कि इस एजेंट ने शुगरानी सीक्रेट सर्विस को कोई इतला दी है, जिसकी खबर उन्होंने सरकारी तौर पर पाकिस्तान हुकूमत को कर दी। इस पर हकीकतन हम परेशान हो गए। चुनांचे हमने इंतहाई जद्दोजहद के बाद इस सरकारी खत की नकल हासिल की जो हुकूमत शुगरान से हुकूमत पाकिस्तान रवाना हो गए थे। इस खत का मुताला करने के बाद मालूम हुआ कि इस एजेंट ने अपनी खसूसी सलाहियतों की वजह से उन्हें गलत मालूमात मुहैया किया। उसने उन्हें बताया था कि हुकूमत काफरिस्तान बराचीन में मिसाइलों का अड्डा कायम कर गया, वो इसके लिए रस का इंतजाम करने यहाँ आया और ये इतला हुकूमत शुगरान ने हुकूमत पाकिस्तान तक पहुँचाई है। लेकिन साथ ही इस खत में इतला भी दर्ज है कि हुकूमत शुगरान ने साइंसी तौर पर सारे इलाके को अच्छी तरह चेक कर लिया, वहाँ उन्हें कोई अड्डा नहीं बस नजर आया। बस यही रिपोर्ट है। राठौर ने कहा और उसके साथ इसमें जेब से एक लिफाफा निकाला और उठकर इंतहाई मुदबाना अंदाज में लिफाफा प्राइम मिनिस्टर की तरफ कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा और लिफाफा खोलकर उसमें से कागज निकाला और उसे पढ़ने लगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हम बाल बचे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप लोग मुकम्मल तौर पर होशियार रहे। ये इतला हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को लाजमन भिजवाई जाएगी और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस जिस कदर होशियार और तेज है इस बारे में सब जानते हैं, इसलिए हमें इंतहाई मोहतात रहना होगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा और सब ने इस बात में सर हिला दिए। जनाब, एसएस के प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं, आप मशीनरी वहाँ सप्लाई कर रहे हैं। आप रिपोर्ट दें कि मशीनरी की सप्लाई और इसकी तनसीर के सिलसिले में कोई रुकावट या किसी को इसका इल्म तो नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने इस बार चौथे आदमी से मुखातिब होकर कहा, नो सर, हमने इस सिलसिले में इंतहाई एहतियात की और तमाम मशीनरी वहाँ पहुँच चुकी है और इसके बावजूद हम चौकन्ना है। चौथे आदमी ने जवाब देते हुए कहा, ओके, गुड रिपोर्ट। उसके बावजूद आप सब ने पूरी तरह होशियार और मोहतात रहना। ये प्रोजेक्ट काफरिस्तान के लिए मौत
اور زندگی کا پروجیکٹ ہے۔ اگر یہ پروجیکٹ کسی بھی وجہ سے ناکام ہو گیا یا تباہ کر دیا گیا تو مشق بار یقینی طور پر کافرستان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے آپ سب حضرات نے اس پر پوری توجہ کرنی ہے اور اس سلسلے میں مسلسل رابطے میں رہنا ہے۔ پرائم منسٹر نے کہا اور وہ کاغذ دوبارہ لفافے میں ڈال کر جو راٹھور نے انہیں دیا تھا، انہوں نے لفافہ جیب میں ڈال کر کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے اٹھتے ہی چاروں افراد بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پرائم منسٹر گڈ بائی کہہ کر بریف کیس اٹھائے تیزی سے مڑے اور اس دروازے کی طرف بڑھ گئے جس دروازے سے وہ ہال میں داخل ہوئے تھے، اور جب تک وہ ہال سے باہر نہ چلے گئے وہاں موجود چاروں افراد خاموش اور مؤدب کھڑے رہے۔ جب پرائم منسٹر چلے گئے تو وہ بھی مڑ کر ایک اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔